السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ پچھلی ویڈیو میں کافی دوستوں نے پوچھا تھا کہ اگر ہم لوگ بھی شگران میں جانا چاہیں اور اس طرح کی ہیوی سنو فال دیکھنا چاہیں تو کچھ گائیڈ لائنز بتا دیں، کچھ جانے کا رستہ، کوئی طریقہ، کس طرح ہم وہاں پر جا سکتے ہیں، کیسے پہنچ سکتے ہیں، کس ہوٹل میں ٹھہریں، کھانے کا کیا ہے، وہاں کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتا دیں۔ تو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اس لیے کہ آپ کو بھی بتا سکیں کہ ہم لوگ کس طرح سے وہاں تک پہنچے اور آپ کس طرح سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم لوگ اسلام آباد سے نکلے اپنی گاڑی پر، اور اگر آپ لوگ لاہور سے یا اسلام آباد سے آنا چاہیں تو موٹر وے کے ذریعے ہزارہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں مانسہرہ۔ اور مانسہرہ کا انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ ہزارہ موٹر وے خود بہت خوبصورت ہے۔ آپ اپنی گاڑی پر لوکل کسی بھی گاڑی پہ، لاہور اسلام آباد سے ڈائریکٹ گاڑیاں جو مانسہرے کے لیے چلتی ہیں آپ وہ لے لیں، یا اس کے علاوہ آپ اپنی گاڑی لے لیں اور ہزارہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے آپ مانسہرہ اور پھر آپ بالا کوٹ چلے جائیں۔ یہ آپ کو لاہور سے بالا کوٹ کی سروس بھی مل جائے گی، لیکن اسلام آباد اور ان علاقوں سے آپ مانسہرہ آ جائیں۔ مانسہرہ پہنچنے کے لیے تقریباً ہر جگہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی گاڑی مل جاتی ہے۔ وہاں سے پھر آپ کیری ڈبہ لے سکتے ہیں، جیپ ہائر کر سکتے ہیں۔ بالا کوٹ تک تو سنو فال میں لوکل گاڑیاں بھی چلتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ سنو فال میں ہم کیسے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، آپ مانسہرہ سے ہوتے ہوئے بالا کوٹ آئیں۔ مانسہرہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے بعد بالا کوٹ ہے، اور بالا کوٹ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے بعد کیوائی ہے۔ کیوائی تک آپ اپنی گاڑی لے کے آ سکتے ہیں، یا پھر آپ بالا کوٹ تک اپنی گاڑی لے کے آ سکتے ہیں۔ بیسٹ یہی ہے کہ آپ بالا کوٹ میں اپنی گاڑی پارک کریں، وہاں پہ آپ کو پارکنگ مل جاتی ہے۔ وہاں سے آپ تھکے ہوئے آئیں گے، اگر آپ نے رات کا سفر کیا ہے، صبح صبح پہنچیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بالا کوٹ میں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں، ناشتہ، بریک فاسٹ آپ کریں، آرام سے گھومیں پھریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا سفر شروع کریں آگے کیوائی کی طرف۔ کیوائی آپ اس کو بیس پوائنٹ کہہ لیں، بیس کیمپ کہہ لیں، کہ یہاں سے پھر یہاں تک بھی آپ کی اپنی گاڑی چلی جاتی ہے۔ بالا کوٹ سے کیوائی تقریباً 22 کلومیٹر کے قریب ہے، اور یہاں تک آپ کی گاڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ آج کل بارشوں کے موسم میں، سنو فال کے موسم میں اگر سنو فال بہت زیادہ ہو جائے تو یہ رستے کافی بلاک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کو واپسی میں کافی مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ اگر بالا کوٹ میں اسٹے کر لیں، اپنی گاڑی کو بالا کوٹ میں پارک کر لیں، اور پھر یہاں سے آپ جیپ ہائر کر کے شوگران تک جائیں تو وہ میرے حساب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ ہم نے بھی یہی کیا تھا، ہم نے اپنی گاڑی بالا کوٹ میں کھڑی کی، بالا کوٹ میں پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا، گھومے پھرے۔ اگر آپ گلوز، جیکٹس، کیپ، اس طرح کی کوئی گرم چیز آپ لینا چاہیں تو یہاں سے بیسٹ ہے کہ آپ بالا کوٹ سے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ کچھ ڈرائی فروٹ ساتھ رکھ لیں، بسکٹ وغیرہ، کچھ کھانے پینے کی ہلکی پھلکی چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں سے ہم نے ناشتہ کیا، یہاں کے چپلی کباب بہت مشہور ہیں، تو آپ بھی لازمی ٹیسٹ کیجئے گا۔ بالکل بالا کوٹ برج کے پاس ان کی شاپ ہے، اور اس موسم میں آپ کو پتہ ہے ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی، اور اس موسم میں تو یہ انتہائی مزیدار، آپ کو کھانے میں ان کا ٹیسٹ بہت لذیذ ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے نکلے کیوائی کے لیے۔ یہ سفر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالا کوٹ کا برج ہے، یہ موسم ہے، بادل پہاڑوں کے پاس پاس پھر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت موسم ہے۔ آج کل محکمہ موسمیات کی طرف سے آپ کو ویدر اپڈیٹ مل سکتی ہے، آپ وہ ویدر اپڈیٹ لے لیں تو سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ سنو فال کا مزہ تب ہی ہے کہ آپ ویدر اپڈیٹ کے ساتھ وہاں تک پہنچیں۔ سنو فال سے پہلے آپ لوگ وہاں تک پہنچیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے۔ جیسے اب ہمارا پروگرام تھا کہ ہم لوگ سنو فال سے پہلے کوشش کریں گے کہ وہاں تک پہنچ جائیں،
یہ کیوائی کا علاقہ ہے، یہاں سے بھی آپ کو جیپس اور کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے، اور یہاں پہ شوگران جانے کے لیے جیپیں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں آپ رکیں تھوڑی دیر، اس کے جو چشمہ ہے، یہ کیوائی آبشار ہے، انتہائی خوبصورت ہے، یہاں تھوڑا سا وزٹ کریں، اور آپ کو یہاں سے بھی کچھ کھانے پینے کا سامان وغیرہ آپ لے سکتے ہیں۔ ہم لوگ اسلام آباد سے نکلے تھے تو ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ جس سے آگے کا ہمارا سفر جیپ کا ہے وہ اندھیرے کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ اس لیے میرا آپ لوگوں سے مشورہ ہے کہ آپ لوگ ارلی ان دا مارننگ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اسلام آباد سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو ارلی ان دا مارننگ نکلیں یا لیٹ نائٹ نکلیں، تاکہ آپ صبح یا دوپہر کو، مطلب دن کے وقت آپ کیوائی پہنچیں، اور پھر آپ یہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ دن ہی دن میں کریں۔ ہم لوگ اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا، ہر نئے آنے والے شخص کو اندازہ نہیں ہوتا، تو کیوائی سے پھر ہم نے پکوڑے اور چائے شائے انجوائے کیا۔ گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، رات ہو گئی، اور پھر اندھیرے میں ہمارا یہ کیوائی سے شوگران کا جو سفر ہے ہم نے کیا، آپ کے ساتھ یہ بھی لائیو شیئر کرتے ہیں۔ لیکن میرا آپ لوگوں سے مشورہ ہے کہ آپ ٹائم سے نکلیں، دن کے ٹائم میں، دن کی روشنی میں یہ سفر کریں تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے، کیونکہ رات میں اب ہلکی ہلکی سنو فال بھی شروع ہو چکی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ رستہ ہے جو شوگران کو جا رہا ہے، اور سنو فال سٹارٹ ہو گئی۔ خیر ہم لوگ تو ابھی اتنی سنو فال ہوئی نہیں تھی، سٹارٹنگ ہی تھی، ٹائملی پہنچ لے۔ اگر یہی سنو فال زیادہ ہو جائے اور آپ لوگ لیٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل آ سکتی ہے۔ صرف میرا کہنے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ آپ ٹائملی کیوائی سے اوپر شوگران، یہ 8 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے جو کہ آدھے سے پونے گھنٹے میں یہ طے ہوتا ہے، اور یہ جب ہم لوگ ہوٹل کے پاس پہنچے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو آلریڈی جو لوگ اپنی گاڑیوں پہ یہاں پہ پہنچے ہوئے تھے ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ اور دوسرا ایک مشورہ میرا یہ بھی ہے کہ اپنی گاڑی پہ آپ کبھی بھی نہ آئیں، کیونکہ یہاں پہ جب سنو فال بہت زیادہ ہو جائے تو پھر یہاں سے گاڑی واپس لے کے جاتے ہوئے کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جی شوگران کا پائن پارک ہوٹل ہے، جیسے ہی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، برف باری اتنی کمال کی اور اتنی مزے کی برف باری ہمیں یہاں پہ ملی ہے کہ جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت موسم بنا ہوا تھا یہاں پہ، اور لوگ یہاں پہ آ رہے تھے، آہستہ آہستہ رش ہو رہا تھا۔ اور ابھی تو یہ سنو فال کا سٹارٹ ہے دسمبر میں، انشاءاللہ آگے جنوری اور فروری مارچ تک 2024 میں آپ کو اچھی خاصی سنو فال یہاں پہ ملنے والی ہے۔ تو میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ شوگران کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں کہیں ہیوی سنو فال دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ شوگران کا علاقہ ہے۔ شوگران میں آپ کو اتنی برف باری ملے گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی روح راضی ہو جائے گی۔ ہوٹلز کے بارے میں اب تو شوگران بہت اپڈیٹ ہو گیا ہے، سنو فال میں بھی آپ کو بہت سارے ہوٹلز ہیں جو اوپن ملیں گے۔ یہ پائن پارک تو خیر تھوڑا سا ہائی فائی ہوٹل ہے، اس کا رینٹ تقریباً 7-8 ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک ہوٹل جو ہم نے روم لیا تھا یہ ہمیں 5 ہزار میں پڑا تھا، اور اس میں آپ کو ہیٹر وغیرہ بھی مل جاتا ہے، لکڑی کا کوئلہ انہوں نے جلا کے رکھا ہوتا ہے۔ اور ہمارے اس ہوٹل سے اگر آپ ویو دیکھیں تو صبح جب ہم اٹھے ہیں تو ہم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اتنی سنو فال ہو چکی ہے۔ ایک نائٹ کا ہمارا سٹے کا پلان تھا، اس کے مطابق ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں، اور پھر یہ سنو فال انجوائے کرنے کے بعد ہم یہاں سے واپس نکلے ہیں۔ صبح صبح ہم اٹھے اور اتنی سنو فال دیکھ کے تو ہمارا دل خوش ہو گیا۔ پھر ہم نے سنو فال میں خوب مستیاں کیں، خوب گھومے پھرے، انجوائے کیا، فٹ بال کھیلا، سلائڈنگ لی، اور اس کے بعد پھر ہمارا آج کا شام کو ہم لوگ یہاں سے واپس چلے گئے۔ تو ایک دن اگر آپ یہاں پہ سٹے کرنا چاہیں تو آپ جیپ اپنے ساتھ لیں۔ یہ سامنے ہماری جیپ کھڑی تھی، جیپ والا اسی گاڑی میں سویا ہوا تھا، اور شام کو ہم لوگ اس پہ
واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی گائیڈ کروں گا۔ یہ وہ روڈ ہے جس روڈ پہ ہم رات کو سفر کر کے آئے تھے، یہ نیچے کوائی کی طرف جاتا ہے اور یہی پھر آگے سری پائے کی طرف جاتا ہے، لیکن اتنی سنو فال کے بعد آپ کو یہ روڈ بند ملے گا۔ سری پایا تو بہت مشکل ہے، ہائکنگ کر کے آپ جا سکتے ہیں یا ہارسز اویلیبل ہوتے ہیں یہاں پہ جانے کے لیے، تو اس پہ آپ جا سکتے ہیں۔ البتہ سری پایا بہت مشکل ٹریک ہے ان دنوں میں، سنو فال کے دنوں میں، لیکن شوگران سب سے بیسٹ ہے فیملی کے لیے۔ آپ اگر فیملی کے ساتھ بھی آنا چاہیں تو میرا یہی مشورہ ہے، ایک دن کا آپ پلان کریں، زیادہ دن پھر مشکل ہو جائے گا۔ ایک دن آئیں، بچوں کے ساتھ گھومیں پھریں۔ یہ پائن پارک ہوٹل ہے جہاں ہم لاسٹ ٹائم رکے تھے، وہ بہت ہی زبردست ویو ہے اس ہوٹل کا، اس کی جو پارکنگ ہے اور اس کا جو لان ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو میری پسند ہو تو آپ چینل لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ سنو فال کے ریلیٹڈ آج کل ہمارے کافی ٹور لگتے ہیں ان علاقوں میں، اور آپ لوگوں کے جو کویسچن وغیرہ ہوتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا کوئی حل اور ان کے آنسر بھی دے سکوں۔ اکثر رہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریولنگ پہ ہوتے ہیں تو اکثر کسی کا کوئی جواب ہم نہیں بھی دے سکتے، تو ان سے معذرت ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ لوگ دیکھنا چاہیں، جو آپ لوگ پوچھنا چاہیں، وہ ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ یہ ڈیٹ بتائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آج کی ویڈیو میں مجھے آپ اجازت دیں۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ انہی علاقوں میں سے کسی علاقے کی سیر کریں گے تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا ہم کاغان تک یا ناران تک جا سکتے ہیں؟ تو بھائیو، ناران تو فی الحال بند ہو گیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیوی سنو فال میں، اور وہاں جانا بھی نہیں چاہیے۔ کاغان ویلی کا یہ ہے کہ انتہائی خوبصورت ویلی ہے، لیکن اتنی سنو فال آپ کو نہیں ملے گی جتنی آپ یہاں شوگران میں انجوائے کریں گے، اور وہ یہاں کیوائی سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہ تھوڑا دور پڑ جاتا ہے، وہاں سے واپسی آنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہاں آپ کی ایزی اپروچ ہے، آپ ایزیلی جیپ پہ جا سکتے ہیں اور جیپ پہ واپس آ سکتے ہیں، تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ شوگران جائیں، شوگران سے آگے کا آپ سفر نہ کریں، تو سیف ہے، سیفلی سب سے بیسٹ ہے۔